السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ میرے پاکستان کے ٹیکسٹائل مزدور بھائیوں، خاص طور پہ سپننگ کا جو میں پرابلم ڈسکس کر رہا ہوں آج، اس کا جو تیسرا مرحلہ ہے وہ ہے پروڈکشن۔ پہلے مرحلے میں نے کوالٹی ڈسکس کی، اس کے بعد مینٹیننس کیا، اور اس کے بعد آج ہے پروڈکشن کی باری۔ پروڈکشن بھی ایک ایسا شعبہ ہے جو کسی بھی سپننگ مل میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ 3 پورشن پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا حصہ اس کا بیک پروسیس کہلاتا ہے، دوسرا حصہ اس کا رنگ کہلاتا ہے، تیسرا اس کا حصہ جو آٹو کونر کہلاتا ہے۔ تینوں ہی بڑے امپورٹنٹ شعبے ہیں۔ ان میں بھی جو ورکر شفٹ وائز کام کرتے ہیں، 24 گھنٹوں میں 3 شفٹیں کام کرتی ہیں، 8 گھنٹے کے بعد شفٹ چینج ہو جاتی ہے۔ ان شفٹوں کو اے بی سی میں ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے، اور یہ اکارڈنگ ٹو شیڈیول ہر ہفتہ وار ان کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے اور یہ اپنا کام جاری رکھتے ہیں۔ ان میں جو خاص عملہ ہوتا ہے، خاص طور پر شفٹ کا ایک جابر ہوتا ہے، ایک سپروائزر ہوتا ہے، ان 3 شفٹوں کے اوپر ایک ہیڈ جابر ہوتا ہے۔ اسی طرح رنگ میں بھی جابر، سپروائزر، لائن سپروائزر ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر ایک ہیڈ جابر ہوتا ہے، اور ان کے اوپر ایک پروڈکشن انچارج ہوتا ہے۔ اسی طرح آٹو کون میں بھی ایک جابر ہوتا ہے، ایک سپروائزر ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک ہیڈ جابر ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ایک فنیشنگ انچارج ہوتا ہے جو سارے عمل کو دیکھتا ہے۔ تو پروڈکشن کا یہ عمل بلو روم سے شروع ہوتا ہے اور آٹو کون تک ختم ہوتے ہوتے، یعنی کہ ایک ٹائم لگتا ہے۔ کارٹن کو مختلف حالتوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے والی جو ٹیم ہوتی ہے وہ پروڈکشن کہلاتی ہے۔ پروڈکشن میں زیادہ تر عملہ جو اگر 100% عملہ ہے تو اس میں 90% ایسا عملہ ہوتا ہے جو انڈر پرائمری یا بہت کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جن کو اپنے معاملات کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہوتی، ان کو شعور نہیں ہوتا کہ ان کے حقوق کیا ہیں۔ وہ بس چل سو چل کے نظام سے چل رہے ہوتے ہیں، اور جابروں کے کہنے پر وہ یعنی کہ عمل درآمد کرتے ہیں۔ جس طرح ہی کوئی جابر ان کو ہدایت دیتا ہے اسی طرح وہ کام کرتے ہیں، اور یہ کام چلتا رہتا ہے۔ یہ بڑا ہی مظلوم طبقہ ہے اور بڑا ہارڈ ورکنگ طبقہ ہوتا ہے۔ ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی بھی بڑی وائیولیشن ہو رہی ہے۔ وہ اگلے ویڈیو میں ڈسکس کروں گا کہ کن کن فنڈامنٹل رائٹس کی ان ملازمین کی یعنی کہ حق تلفی ہو رہی ہے۔ اس میں بھی اس مل کا جنرل مینیجر ہو جو چلا رہا ہوتا ہے، یا ڈائریکٹر ہو، یا ٹیکنیکل ڈائریکٹر ہو، یا ریزیڈنٹ ڈائریکٹر ہو، اس میں اس شعبے میں بھی اس نے اپنے مخبر رکھے ہوتے ہیں۔ وہ کسی جابر کی شکل میں ہو سکتا ہے، یا ہیڈ جابر کی شکل میں ہو سکتا ہے، یا لائن سپروائزر کی شکل میں ہو سکتا ہے، یا فنیشنگ انچارج کی شکل میں ہو سکتا ہے، یا پروڈکشن انچارج کی شکل میں ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ پروڈکشن سے متعلق جو بھی لیپس آئے، جو حقیقت پر مبنی ہو یا نہ ہو، وہ اپنے نمبر ٹانگنے کے لیے ان کا کام ہوتا ہے کہ جنرل مینیجر کو فوراً رپورٹ کریں اور اپنے شاباشی حاصل کریں، اور ان کی خوش آمد میں زیادہ سے زیادہ وقت صرف کر دیں، اور بس ان کو یہی باور کراتے رہیں گے جی سر آپ کے بغیر یہ مل نہیں چل سکتی، آپ ہی ہیں جو اس مل کو چلا رہے ہیں۔ تو یہ جو زوم ہوتا ہے کسی بھی جی ایم کے اندر یا کسی ٹیکنیکل ڈائریکٹر کے اندر، وہ دن بہ دن گرو کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھتا ہے کہ یعنی کہ میرے علاوہ مل چل ہی نہیں سکتی۔ تو اس شعبے میں جو جابر حضرات ہوتے ہیں وہ اپنی پوری شفٹ کو چلاتے ہیں۔ ان کے نیچے کسی کے نیچے 10 بندے ہوتے ہیں، کسی کے نیچے 15 ہوتے ہیں۔ رنگ میں یہ تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، کسی کی 40 بندے بھی ہوتے ہیں ایک شفٹ میں 50 سے 60 تک بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مشین کتنے سپنڈل کی یعنی کہ یہ سپننگ یونٹ ہے۔ 50,000 کا جو سپنڈل کا جو یونٹ لگا ہوتا ہے اس میں کم از کم 60 سے 70 ورکر رنگ کے اندر ایک شفٹ میں لگتے ہیں، اور آلٹرنیٹ طریقے سے ان کو ریسٹ دیا جاتا ہے۔ تو اس طبقے کا جو کام ہوتا ہے وہ یعنی کہ اس طبقے کا جو کام ہے وہ پروڈکشن کو ایک ڈپارٹمنٹ سے لے کے دوسری ڈپارٹمنٹ میں منتقل کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح کام چلتا رہتا ہے، اور آخرکار فنیشنگ روم میں ساری یعنی کہ پروڈکٹ پہنچ جاتی ہے کون کی شکل میں۔ تو یہ طبقہ انتہائی یعنی کہ احساس رکھنے والا ہوتا ہے کہ یہ اپنے کام کو کام سمجھتے ہیں، اور یہ نہ دن دیکھتے نہ رات دیکھتے، 24 گھنٹے کی ان کی چل سو چل ان کی زندگی چلتی رہتی ہے، اور یہ اپنا کام سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ ان کی حالت پہ کوئی غور نہیں کرتا کہ کیسے یعنی کہ ان کا کوئی ریلیکس دیا جائے، ان کو اگر کوئی پروڈکشن پوری آ جائے، کوئی پروڈکشن اگر ٹارگٹ سے زیادہ ہو جائے، ان کو انعام دے دیا جائے۔ بہت کم جنرل مینیجر ایسے ہوتے ہیں جن کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ان کو انعام وغیرہ دیے جائے، ان کی عزت افزائی کی جائے، لیکن زیادہ تر جنرل مینیجر اتنے کنجوس ہوتے ہیں یا ڈائریکٹر اتنے کنجوس ہوتے ہیں، ان کو یہ نوبت نہیں آتی ہے کہ کسی کو کریڈٹ دے دیں کسی بات کا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کریڈٹ ہمارا ہے، یہ ہماری پلاننگ ہے، ہماری جو سسٹم جو ہم نے چلایا ہوا اسپننگ پلان، یہ اس میں ہماری یعنی کہ قابلیت ہے، یہ ان کی کوئی وجہ نہیں ہے۔
حالانکہ سب سے اہم جو بیک بون ہوتے ہیں پروڈکشن کے، جو لوور طبقہ ہوتا ہے، ڈوفر سے لے کر کاریگر تک، یہ انتہائی محنتی طبقہ ہوتا ہے. ان کی ایفرٹ سے پروڈکشن انچارج جو پروڈکشن لیتا ہے اور وہ آگے بوروں کی شکل میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو ان کی حالت زار پر غور کرنے کا بڑا ضروری ہے. ان کی کالونی کے جو لیونگ کنڈیشن ہے انتہائی پور ہوتی ہیں، واش روم انتہائی پور حالت کے ہوتے ہیں. کبھی کسی جنرل مینیجر کو یہ توفیق نہیں ہوتی جا کے کالونی کا چکر بھی لگا لیں یہ کس حال میں یہ لوگ جی رہے ہیں. ان کی 90% ملوں میں یعنی کہ لیونگ کنڈیشن جو ہے لیبر کی وہ انتہائی پور ہے، نچلے درجے کی ہے. اس سے ایسے لگتا ہے جیسے بکریوں کا باڑا ہو، یعنی کوئی صفائی کرنے کا نظام نہیں ہوتا. اور نہ مل آنر کو توفیق ہوتی ہے کہ وہ جس نے وہ کالونی بنائی ہے ورکروں کے لیے اس کو جا کے دیکھے اس کی کوئی مینٹیننس تو نہیں ہے کرنے والی، اس کو وائٹ واش تو نہیں کرنے والا، اس کی کلیننگ تو نہیں کرنے والی، اس میں گرینری ہے یا نہیں ہے، مالی کام صحیح طریقے سے سر انجام دے رہے یا نہیں دے رہے ہیں، سینیٹری سپروائزر جو رکھا ہوا ہے وہ کام صحیح سر انجام دے رہا ہے نہیں دے رہا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہ لوگ بیچارے اتنے مظلوم ہوتے ہیں، ایک ایک واش روم کو یعنی کہ ایسے ہی استعمال کرتے ہیں جیسے نہ اس کی کنڈی لگی ہوتی نہ اس کے اندر لوٹا ہوتا، اور ایسے ہی برے حالات میں لوگ اپنا گزارا کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والے نہیں ہوتا. جو مل کے اندر جو لیبر افسر اور ایڈمن افیسر رکھے ہوتے ہیں وہ بھی صرف خوشامدی ہوتے ہیں، جو مالکوں کی خوشامد کرتے رہتے ہیں اور اپنے واش روم وغیرہ ان کو بڑے یعنی کہ ان کی کلیننگ کو بڑی پریورٹی دیتے ہیں، لیکن ورکروں کے حال کو ان کو حال پہ چھوڑا ہوتا ہے. کوئی صفائی کرنے والا نہیں ہوتا، نہ ہی ان کو کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے. تو ان لوگوں کے بھی توجہ دینی چاہیے. اور ان لوگوں میں جو جاسوسی کا کام کرتے ہیں ان کو تو جو جنرل مینیجر حضرات ان کو ایڈوانس تنخواہ بھی دے دیتے ہیں، ان کو ایڈوانس ہر چیز مل جاتی ہے. صرف ان کی وہ خوشامد کے بیس پر وہ ان کو یہ خوشامد کر کے پوری کھاتے کی صورتحال کو بتاتے رہتے ہیں اور اس طرح یہ کام چلتا رہتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں پروڈکشن والے جو محکمہ ہے اس کے لیے ہر مل کے اندر انتہائی توجہ کی ضرورت ہے. ان کی لیونگ کنڈیشن، ان کے ہوٹل کا نظام انتہائی پور ہوتا ہے، نہ کوئی کھانے کی کوالٹی ہوتی ہے، نہ کوئی ان کو دیکھنے والا ہوتا ہے. اب جب بیچارے بس جو آتے ہیں بس اور تھکے آ رہے ہوتے ہیں، جیسا ملتا ہے کھا لیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن ان کی حالت و زار کو ٹھیک کرنے کے لیے مینجمنٹ کو غور و فکر کرنا چاہیے. ہر مل کی یہ ضرورت ہے، ہر مل کو ان کو عزت دینی پڑے گی. ان ورکروں کو جب تک عزت نہیں دیں گے آپ ڈائریکٹری نہیں کر سکتے. اگر یہ سارے ورکر ایک دم مل چھوڑ دیں تو آپ کیسے مل چلا لیں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. یہ اللہ کے ہاں بھی جواب دہی ہے کہ آپ لوگوں کے ماتحت جتنا عملہ کام کر رہا تھا وہ آپ لوگوں سے سکھی تھا یا دکھی تھا. میرا جو نظریہ ہے، جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے، 85% طبقہ جو ہوتا ہے مل لائن کا لوور طبقہ وہ انتہائی ناخوشی کی حالت میں زندگی گزار ہوتا ہے. ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، لیکن مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے وہ لوگ لگے رہتے ہیں اور ان کو یعنی کہ اوور ٹائم بھی ان کو کافی لیٹ دیا جاتا ہے اور ان کی تنخواہیں بھی کافی 10 سے 15 تاریخ تک پہنچا جاتی ہیں. حالانکہ یوٹیلیٹی بل جو سرکاری ہوتے ہیں ان کی میکسیمم ڈیٹ 5 ہوتی ہے. تو یعنی کہ یہ طبقہ یعنی کہ جرمانے کے ساتھ اپنے بل ادا کرتا ہے. یہ بھی انتہائی سوچنے کی بات ہے. ارباب اختیار کو چاہیے، مل آنر کو چاہیے، اور مل کے جو آنر ہیں جس کے حوالے فیکٹری کی جنرل مینیجر ہے یا ڈائریکٹر ہے یا ٹیکنیکل ڈائریکٹر ہے یا ریزیڈنٹ ڈائریکٹر ہے، وہ اس بات کو انشور کرے کہ ان لوگوں کی لیونگ سٹائل کو بہتر کرے. امپرومنٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آئندہ انشاءاللہ میں ویلاگ میں اس بات کا ذکر کروں گا. یہ لوگ جو تینوں شفٹوں میں کام کرتے ہیں، مینٹیننس کے، کوالٹی کے اور پروڈکشن کے، یہ مستقل طور پر کام کرتے ہیں، یہ مستقل بنیادوں پر بھرتی ہوتے ہیں. ان کی مراد کیا ہیں اور ان کو کیا مراد مل رہی ہیں اور کیا ملنی چاہیے، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو ویلاگ میں ڈسکس کروں گا. تو آپ تمام مزدور بھائیوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو راؤ مسرور مزدور چینل کے نام کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے. اور آپ کی جو بھی پرابلم ہے مجھ سے ڈسکس کریں، جس مل کے متعلق ہے میں انشاءاللہ ان کو ہائی لائٹ کروں گا اور ارباب اختیار تک پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا. آخر میں مزدوروں کی جنگ راؤ مسرور کے سنگ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم، شکریہ.